بیت المقدس، مسجد اقصی، ان کے ساتھ ہمارے ایمانی جذبات وابستہ ہیں۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسجد اقصی کی اور بیت المقدس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ مقامات کتنے اہم ہیں۔ کیونکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی کہیں پر بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان سے آواز کیوں اٹھتی ہے، احتجاج یہاں پر کیوں ہوتے ہیں، آوازیں یہاں سے بلند کیوں ہوتی ہیں، چاہے وہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، چاہے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہے، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہے، چاہے عراق کا مسئلہ ہے، چاہے شام کا مسئلہ ہے، لبنان کا مسئلہ ہے، لیبیا کا مسئلہ ہے۔ جہاں جہاں بھی کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان سے آواز کیوں اٹھتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس مسئلے کے اندر خاص کر جو مسجد اقصی کا مسئلہ ہے یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف وہاں پر رہنے والوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد اقصی کا مسئلہ اور بیت المقدس کا مسئلہ یہ ہمارے ایمان کا، ہماری محبتوں کا، ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے۔ کیسے مسلمان اس سے لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور ہمارے جذبات کیوں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب بھی مسجد اقصی پر حملہ ہوتا ہے، اس مقدس سرزمین پر حملہ ہوتا ہے تو سارے مسلمانوں کے دل دھڑک اٹھتے ہیں اور سارے مسلمان اپنے جذبہ ایمانی کے حساب سے بیدار ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں مسجد اقصی اور بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی وہی مسجد ہے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں تشریف لے گئے اور سارے انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی۔ وہی مسجد اقصی ہے جہاں پر سارے انبیاء مقتدی بن کر حضور کے پیچھے کھڑے ہیں اور میرے پیارے آقا امام بن کر، مقتدا بن کر مصلی پہ کھڑے ہیں۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کے ساتھ ہمارا ایک عقیدت کا ایک تعلق ہے جس سے ہم کسی طور پر بھی لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ اور یہ وہی بیت المقدس ہے جس کی طرف جب نماز فرض ہوتی ہے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ اور بیت المقدس، اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، مقدس بھی کہتے ہیں، یہ کب سے مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ رہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب آقا کریم کی تشریف آوری ہوتی ہے، جب حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور معراج کی شب اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ کی بارگاہ سے نمازوں کا تحفہ ملتا ہے، تو اس کے بعد تقریباً 16-17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کی خواہش پر، مرضی پر، کیونکہ حضور کی یہ خواہش رہی ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ ہو جائے، جہاں پر باقی انبیاء بھی نمازیں پڑھتے رہے، تو اللہ کے پیارے حبیب کی خواہش کے مطابق رب ذوالجلال نے نماز کے اندر ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل فرمایا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے نماز کی حالت میں 4 رکعت والی نماز ہے، لیکن 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ محبوب اپنے چہرے کو
پھیر لو، پھر بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف سرکار نے چہرہ کر لیا، اور مسجد قبلتین جو مشہور ہے وہاں پر قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا، تو یوں پھر بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا۔ تو بیت المقدس اس پر مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں آتی رہی۔ یہاں پر یہودیوں کا قبضہ بھی رہا، عیسائیوں کا بھی رہا، اور مسلمانوں کا قبضہ بھی رہا، اور القدس شہر جہاں پر یہ مقدس مقامات واقع ہیں، جسے آج یروشلم کہا جاتا ہے، کبھی اس کا نام ایلیا بھی تھا، یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 3 بڑے مذاہب کے لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان سب اس کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق مقدس سمجھتے ہیں۔ مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے اس شہر کو مقدس جانتے ہیں کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، جبکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوار گریا اور ہیکل سلیمانی جو یہاں پر تعمیر تھا، اس وجہ سے وہ اس شہر کو مقدس جانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا قبلہ اول، اس سے پہلے میں نے عرض کیا، قبلہ اول ہے یہ، اس لیے مسلمانوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور عالم اسلام کی عقیدتوں کا مرکز یہ شہر ہے اور یہ جگہ ہے۔ اب بیت المقدس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ یہ کب سے یہودیوں کے قبضے میں ہے؟ اس وقت یہاں پر یہودی قابض ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد مختلف انبیاء اپنے اپنے ادوار کے اندر اور مختلف سلاطین اپنے اپنے ادوار کے اندر اس کی تعمیر کرتے رہے۔ 639 عیسوی میں جب عیسائیوں پر وہاں کا قبضہ تھا عیسائیوں کا، تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ پہلے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا، لڑائی ہوتی رہی، جنگ جاری رہی، کافی شہادتیں ہوئی، ان کے لوگ مارے گئے، لیکن بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ان کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تم کبھی بھی اسے فتح نہیں کر سکتے، تمہارے اندر ایک شخص ایسا ہو جس کی یہ نشانیاں ہوں جو تمہارا بادشاہ ہو، جب تک وہ نہیں آئے گا یہ شہر فتح نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، تو پھر مدینہ پاک سے آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیبت و جلالت کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوئے تو بغیر جنگ کے آپ کے ہاتھوں عیسائیوں نے چابیاں آپ کے حوالے کر دی، اور یہ شہر بیت المقدس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ اس کے بعد 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر پھر قبضہ کر لیا، اور ہزاروں مسلمان وہاں پر شہید ہوئے۔ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ اور پھر 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اسے عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ
آپ کے دور حکومت میں ایک کمانڈر تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کے بعد آپ نے سلطنت کی کمان سنبھالی، اور پھر آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ بڑا ایک روح پرور واقعہ بھی ہے، ایمان افروز واقعہ ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج بھی آپ دیکھیں تو فلسطین کے اندر فلسطینی پکارتے ہیں کہ کہاں صلاح الدین ایوبی ہے جو آئے اور بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروائے۔ آج فلسطینی مسلمان حکمرانوں سے کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کے صفوں کے اندر صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کرے وہ کردار سامنے آئے اور بیت المقدس پھر سے یہودیوں کے قبضے سے آزاد ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائے۔ واقعہ یوں ہوا، ایک بادشاہ تھا، جنرل تھا، برنس جس کا نام تھا۔ جب مسلمانوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں صلیبی جنرل نے ان کو روک لیا اور اس قافلے کو روک کر لوٹا، ان سے مال قبضے میں لے لیا، مویشی لوٹ لیے، دیگر جو کچھ سامان تھا وہ سب لوٹ لیا۔ اور اس جنرل نے کہا کہ کہاں ہے تمہارے نبی، بلاؤ اپنے نبی کو کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ بڑی رعونت کے اندر، تکبر کے اندر وہ جنرل مبتلا تھا، اور اس نے کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، آج تمہاری مدد کرے۔ جب یہ خبر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ بیمار تھے، بستر علالت پہ ہیں۔ جب یہ خبر سنتے ہیں تو بے قرار ہو گئے۔ دیکھیں نا، آج فرانس میں گستاخی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے حکمران، دنیا اسلام کے حکمران خاموش رہتے ہیں، کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہوتی کہ معیشت تباہ ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، بے روزگاری ہو جائے گی۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے سنا، اس شخص نے یہ کہا ہے کہ کہاں ہے تمہارے نبی، بلاؤ اپنے نبی کو تمہاری مدد کرے۔ آپ بے قرار ہو گئے، بیمار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک میں بیت المقدس کو فتح نہ کر لوں اور اس جنرل جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اس سے بدلہ نہ لے لوں۔ پھر روایت میں آتا ہے 2 سال تک صلاح الدین ایوبی آپ بستر پر صحیح طریقے سے لیٹ نہیں سکے۔ بے قراری ہے، بے چینی ہے، غم ہے، افسوس ہے، غصہ ہے۔ اب وقت گزرتا رہا، بالآخر وہ ٹائم مان پہنچا کہ جب صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین لڑی اور جس میں 30,000 کے قریب عیسائی ہلاک ہوئے۔ یہ بیت المقدس اس کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق ہے، ہماری عقیدت کا مرکز ہے، اور اس کے لیے مسلمان سلاطین نے، انبیاء نے بڑی محنت کی ہے۔ یہ بڑا اہمیت کا حامل مقام ہے۔ اب صلاح الدین ایوبی نے جب حملہ کیا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 16 جنگیں لڑی گئی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ بالآخر اللہ کریم نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور ہزاروں عیسائی قیدی بن کر آ گئے۔ انہی کے اندر وہ جنرل بھی تھا جس نے کبھی حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، برنس جس کا نام تھا۔ اب صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ فتح مکہ کی پیروی میں سارے قیدیوں کو ہم رہا کرتے ہیں۔
جب مکہ فتح ہوا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، عام معافی کا اعلان ہوا تھا، سارے دشمن حضور نے چھوڑ دیے تھے لیکن گستاخوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا آج حضور کی پیروی میں سب کو عام معافی کا اعلان ہے، سب کو چھوڑ دیا جائے، لیکن جس شخص نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، جب قافلے والوں کو لوٹ کر اس نے کہا تھا بلاؤ تمہارا نبی کہاں ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اسے میرے سامنے لایا جائے۔ جب اس برنس کو صلاح الدین ایوبی کے کہنے پر پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو پھر صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر تاریخی جملے کہے اور فرمایا کہ تو ہے جس نے کہا تھا اپنے نبی کو بلاؤ، میں نبی کا غلام تیرے سامنے آ گیا ہوں، اور اس کا سر آپ نے تن سے جدا کر دیا، اسے نہیں چھوڑا، باقی سب کو معاف کر دیا، لیکن کہا کہ یہ گستاخ ہے نبی کا، اس کو معاف نہیں کرنا، اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک داستان تھی بیت المقدس کی فتح کے حوالہ سے۔ اب اس کے بعد 1917 میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے، اندازہ لگائیں آپ 1187 سے لے کر 1917 تک اور اس کے بعد تک بھی بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر اس کے بعد سازشیں شروع ہو گئیں، انگریزوں نے بیت المقدس کو اور فلسطین کو قبضہ کر کے یہودیوں کو یہاں پر آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر 1947 میں اقوام متحدہ نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں میں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس کے بعد 1948 میں یہودیوں نے یہاں پر اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یہ علاقہ عربوں کا ہے، فلسطینیوں کا ہے، لیکن اس پر اسرائیل نے اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا، جو آج تک۔ اور پھر اس کے بعد 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے تو اسرائیل نے جو فلسطین کا علاقہ تھا اور بیت المقدس تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور فلسطین کے باقی علاقوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور جو آج تک جاری ہے۔ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ آج تک جاری ہے، اور یاد رکھیں یہ وہ خطہ زمین ہے جس کے لیے مسلمان تڑپتے ہیں، بے قرار ہیں، اور جہاں پر ظلم ہو، زیادتی ہو تو مسلمان آواز اٹھاتے ہیں۔ اس خطہ زمین کو پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر بہت سے انبیاء اس سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے اس خطہ زمین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہ تھا مختصر سا تاریخی پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیت المقدس کے حوالہ سے اور مسجد اقصیٰ کے حوالہ سے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ اتنا اہم کیوں ہے یہ مسئلہ۔